بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کے دن ہونے والے ایک واقعے کا منظر پیش کروں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں پھر آج سے 1400 سال پہلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سنیے کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک وسیع اور ہموار زمینوں میں جمع کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے اچانک آ جائیں گے اور کہیں گے، کیوں نہ آج ہر آدمی اس چیز کے پیچھے چلا جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ چنانچہ سلیب پوجنے والوں کے سامنے ایک سلیب کی صورت بن جائے گی۔ جو لوگ بت پوجتے تھے ان کے سامنے بتوں کی صورت بن جائے گی، اور جو لوگ آگ کو پوجتے تھے ان کے سامنے آگ بن جائے گی۔ پھر لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ٹھہرے رہیں گے۔ پھر رب العالمین ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے، یعنی مسلمان کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے اور ان کو ثابت قدم رکھیں گے اور چھپ جائیں گے۔ پھر آئیں گے اور کہیں گے، تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ پھر کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری جگہ یہی ہے، یہ جب تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت یا دھکم پیل ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں ہے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں اس وقت کوئی مزاحمت یا دھکم پیل نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھپ جائیں گے، پھر جھانکیں گے اور پھر ان لوگوں سے اپنی شناخت کروائیں گے اور کہیں گے، میں تمہارا رب ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ اس وقت مسلمان کھڑے ہوں گے اور پھر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ اس پر مسلمان تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزریں گے اور گزرتے ہوئے یہ کلمات ادا کریں گے، سلامت رکھ سلامت رکھ، اور پیچھے صرف جہنمی رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی، اور زیادہ۔ پھر دوسرا گروہ اس میں پھینک دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، اور زیادہ، یہاں تک کہ جب تمام لوگ پھینک دیے جائیں گے تو رحمان اس میں اپنا پیر ڈالیں گے اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے میں سمٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، بس؟ جہنم کہے گی، بس بس۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو موت کو کھینچتے ہوئے اس دیوار کی طرف لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے جہنمیوں، تو وہ شفاعت کی امید میں جھانکیں گے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ موت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے، ہم نے اسے پہچان لیا، یہ تو وہی موت ہے جو ہمارے اوپر وکیل تھی۔ پھر وہ جنت اور جہنم کے بیچ والی دیوار پر لٹکا کر ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، ہمیشہ جنت میں رہنا، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، جہنم میں رہنا، موت نہیں آئے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جیسی بہت سی احادیث مروی ہیں جس میں دیدار الہی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، قدم اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ اہل علم جیسے سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، ابن اینا اور وقی وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیثیں آئی ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ محدثین کا مسلک یہی ہے کہ یہ چیزیں ویسی ہی روایت کی جائیں گی جیسے وارد ہوئی ہیں، ان کی نہ باطل تفسیر کی جائے گی اور نہ ان میں کوئی ذہن پیدا کیا جائے گا اور نہ ان کی کیفیت وقنا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اہل علم نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے اور لوگ اسی کی طرف گئے ہیں۔